امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اندازے جو ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان افغانستان کے اطراف میں تیزی سے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں وہ اندازے حقیقت سے دور نہیں ہیں۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ایک ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل عالم اسلام سے 4 خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ افغان عہدیداروں نے نئی شیعہ ملیشیا کے قیام کو ایران کی سازش قرار دیا۔ افغانستان میں شیعہ موبلائزیشن کے نام سے ایک نئے ایرانی گروہ کے ابھرنے کی میڈیا رپورٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افغان سرکاری عہدیداروں نے کہا ہے کہ تہران افغانستان میں سازش، انتشار کو ہوا دینے اور ملک میں جاری خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغان وزارت انٹیلی جنس اینڈ کلچر کے نگراں قاسم وفائی زادہ نے ایک ٹویٹ پیغام میں زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں ایک نئی شیعہ ملیشیا کا اعلان ایک طرح کی سازش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام کے خلاف سیکیورٹی خطرات کو ہوا دینے سے وہ آگ بھڑک اٹھے گی جس سے خود ایران بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ٹویٹ کے مطابق افغان عہدیدار نے مزید کہا کہ اس طرح کے اجرتی گروہوں اور غیر ملکیوں کے اعلی کاروں کا افغان عوام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ ضلعی مراکز پر کنٹرول رکھتے ہیں، پینٹاگون کا اعتراف۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اندازے جو ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان افغانستان کے اطراف میں تیزی سے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں وہ اندازے حقیقت سے دور نہیں ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق مارک ملی کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے 212 ضلعی مراکز جو کہ ملک کے کل اضلاع کا تقریباً نصف بنتے ہیں اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے اور طالبان ملک کے 34 میں سے 17 صوبائی دارالحکومتوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جنرل ملی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجک مومنٹم طالبان کے پاس ہے۔ بدھ کو پینٹاگون نے بتایا کہ افغان مترجمین اور ان افراد کا پہلا گروپ جلد امریکہ پہنچ رہا ہے جن کی زندگیاں افغانستان کے اندر خطرے میں ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں جنہوں نے مثالی طور پر بڑا حوصلہ مندانہ کام کیا ہے اور ہم ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار مشاعر مقدسہ میں ثقافتی نمائش کا انعقاد۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار مشاعر مقدسہ میں بیت اللہ کے قریب ایک ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کدانہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو حاتم مومنہ نے العربیہ.net سے گفتگو کرتے ہوئے مشاعر مقدسہ میں منعقد کی جانے والی نمائش کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نمائش اللہ کے مہمانوں کے لیے ایک ثقافتی تجربہ ہے۔ اس نمائش میں تمام مشاعر کی تصاویر، ان کے بارے میں معلومات اور مشاعر مقدسہ کی اہم نشانیوں کو ڈیجیٹل انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں حصہ لینے والی تنظیم ہدیہ کے ڈائریکٹر منصور العامر نے کہا کہ نمائش کے 10 اہم پہلو ہیں۔ اس نمائش میں مشر کا قصہ، حجاج کی خدمت کرنے والے فرمانرواں، پہلی ملاقات، آسمان سے 70,000، تاریخی مساجد، مینا کے کنویں، تاریخ کے جھروکوں سے پیدل چلیے اور تابناک حال کے عنوانات سے تقسیم کی گئی ہے۔ نمائش میں ڈیجیٹل فلموں کی مدد سے 100 سال کے دوران مشاعر مقدسہ کی ترقی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ امریکی آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیری کے خلاف اسرائیل کی جانب سے جارحانہ اقدام کا عندیہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے منگل کے روز آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیریز کے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی آئس کریم فروخت نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف مہم تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے امریکہ میں سفیر نے امریکہ کی درجنوں ریاستوں کے گورنروں سے مطالبہ کیا کہ وہ آئس کریم کمپنی کے خلاف ریاستوں کے اسرائیل کے بائیکاٹ کے خلاف قوانین کو استعمال کریں۔ یاد رہے کہ پیر کے روز آئس کریم بنانے والی امریکی کمپنی بین اینڈ جیریز نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے زیر انتظام مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اپنی آئس کریم فروخت کرنا بند کر دے گی۔ کمپنی کے مطابق ان علاقوں میں اپنی مصنوعات کی فروخت کمپنی کے اخلاقی اقدار کے خلاف ہیں۔
اے پی کے مطابق کمپنی کی جانب سے اس بیان کو کسی بھی بڑی کمپنی کی جانب سے اسرائیل کے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں نو آبادیات کی پالیسی کے خلاف ایک بڑی مزاحمت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ علاقے اسرائیل کے قبضے میں 1967 کی جنگ کے بعد سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔